السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، عام طور پر جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی عبادت کرنے جاتے ہیں تو اس موقع پر پاکی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے اور ضروری بھی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر سے نکلے گاڑی پر اور مسجد کے لیے گئے، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد میں دیکھا کہ کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے۔ اب ایسے موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بہت سارے لوگ ایسے موقع پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اسلام نے، یہ شریعت نے اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہمیں بتایا ہے، اور یہی کچھ صورتحال خواتین کی بھی ہے کہ گھر میں انہوں نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد میں دیکھا کہ کپڑے کے کچھ حصے پر نجاست لگی ہوئی تھی۔ اب وہ نجاست کے ساتھ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اس کو جان لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نجاست غلیظہ، یعنی وہ نجاست جس کا حکم بہت زیادہ سخت ہے، جیسے انسان کے جسم سے نکلنے والی چیزیں، پیشاب ہے، خون ہے، پیپ ہے، بڑی نجاست ہے، قے ہے، یہ تمام چیزیں بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اسی کے ساتھ ساتھ حرام جانور جتنے ہیں ان کا جو لعاب ہے اور ان کا جو پیپ یا خون ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خنزیر اور اس کے بال اور اس کی ہڈی، یہ بھی نجاست غلیظہ کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اور حلال جتنے جانور ہیں، جیسے بیل ہے اور بکری ہے، یہ تمام جو چیزیں، یہ حلال جو جانور ہیں، ان کا بھی خون اور ان کی بھی بڑی نجاست، یہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی جو شراب ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ میں شمار کی جاتی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وہ پانی جس کو نجاست غلیظہ کے دھونے میں استعمال کیا گیا ہو اور اس میں نجاست غلیظہ کا اثر پڑ گیا ہو، تو وہ پانی بھی نجاست غلیظہ ہی کے حکم میں ہے۔ تو ہم نے یہ بات جان لی کہ نجاست غلیظہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ اچھا، جب یہ کپڑوں پر لگ جائے یا بدن پر لگ جائے تو ایسی صورت میں کتنا لگنے سے دھونا ضروری ہے اور کتنے لگنے سے دھونا ضروری نہیں ہے، یا اس کے ساتھ بھی نماز اگر پڑھ لی جائے تو نماز درست ہو جائے گی۔ عام طور پر ہم میں سے کوئی بھی ہو، چاہے نجاست تھوڑی لگی ہو یا زیادہ لگی ہو، اسے پہلے سے اگر معلوم ہو تو وہ دھوئے بغیر اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ وہ نماز پڑھے یا کوئی عبادت انجام دے۔ دھونے کا تو ہم میں سے سب اہتمام کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پہلے سے معلوم نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا، نماز پڑھنے کے بعد یا کوئی عبادت انجام دینے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ نجاست جو ہے اس کو لگی تھی۔ خصوصاً نماز کا جو مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو اس کے سلسلے میں فقہاء کرام یہ لکھتے ہیں کہ یہ نجاست غلیظہ جو ابھی آپ کو سیریل وائز بتائی گئی، یہ اگر پتلی ہے، جیسے پیشاب وغیرہ، اس انداز کی نجاست غلیظہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے کپڑے پر لگ جانے کے بعد میں 1 روپے کا جو پرانا سکہ تھا، اب تو 1 روپے کا سکہ بالکل چھوٹا ہو گیا ہے، جو پرانا سکہ تھا وہ برابر ہوتا ہے 1 درہم کے، تو اس کے اندر یا اس کے برابر لگی ہو اور اس کے ساتھ نماز ادا کی گئی ہو تو نماز درست ہو جائے گی، نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر اس سے کم لگی ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 1 روپے کے، پرانے 1 روپے کے سکے سے زیادہ اگر نجاست لگی ہو، پھیلی ہو، تو ایسی صورت میں نماز کا اعادہ ضروری ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط کپڑوں کا یا بدن کا پاک ہونا بھی ہے۔ تو
تو یہاں پر جو ہم نے نماز ادا کی تو وہ نجاست کے ساتھ ادا کی، یا تو ہمارا بدن پر نجاست لگی ہوئی تھی یا تو ہمارے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی تھی، اور ان دونوں پر جو نجاست لگی ہوئی تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ جس کے ساتھ نماز درست نہیں ہو سکتی شریعت کے منشے کے، شریعت کے کہنے کے اعتبار سے۔ اس لیے اس نماز کا اعادہ کرنا، اس کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ کب؟ جبکہ وہ 1 درہم، یعنی سمجھنے کے لیے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ پرانا 1 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے اس سے زیادہ اگر لگ جائے، اس کے برابر یا اس کے کم میں اگر ہے، تو ایسی صورت میں وہ نماز درست ہو جاتی ہے۔ لیکن دھو لینا یہ بہت زیادہ بہتر ہے اور اچھا ہے۔ یہ تو نجاست غلیظہ وہ تھی جو پانی کی شکل میں ہو یا خون کی شکل میں ہو یا قے کی شکل میں ہو یا پھر منی یا مزی وغیرہ کی شکل میں ہو، جو اس انداز کی نجاستیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب نجاست جو ہے گاڑھی ہو جائے، یعنی نجاست غلیظہ کے اندر ہی جو پانی کی شکل میں نہیں ہے بلکہ جیسے پاخانہ ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں گاڑی قسم کی ہیں، وہ کتنی لگنے پر جو ہے دھونا ضروری ہوتا ہے، اور کتنی مقدار ہونے پر اس کے ساتھ نماز درست ہو سکتی ہے اگر معلوم نہ ہو پہلے سے۔ تو اس بارے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ 3.5 ماشے کا جو وزن ہوتا ہے، پرانا وزن ہے، یہ اگر معلوم ہو جائے کہ 3.5 ماشے سے کم ہے یا اس کے برابر ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ نماز درست ہو جائے گی، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ کون اس کا وزن کرے؟ ہم میں سے کوئی بھی اس کو وزن نہیں کرتا، لیکن ایک اندازہ بتانے کے لیے اس کا وزن بتایا گیا ہے کہ اتنا ہے تو نماز جو ہے درست ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ ہے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ تو گویا ہمیں آج کے اس ویڈیو کے اندر یہ بات معلوم ہوئی اور سیکھنے کو ملی کہ نجاست غلیظہ وہ نجاست جس کا حکم بہت زیادہ سخت ہے، اور ایسی نجاست جس سے فطرت جو ہے گوارا نہیں کرتی جسے، وہ کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، اور اس کے بدن یا کپڑے پر لگنے کی صورت میں کتنی مقدار میں ہو تو نماز درست ہوگی، اور کتنی مقدار سے زیادہ ہو تو نماز درست نہیں ہوگی، یہ بات ہم نے جانی ہے۔ آپ یہ باتیں دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 476 اور 472 پر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔